السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ ومن بہدیہ مہتدی۔ حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، عمائدین معززین علاقہ، بزرگان محترم، میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج جامعہ مفتاح العلوم مستونگ کے تکمیل بخاری کی اس تقریب میں میں آپ کے ساتھ اس ریڈیائی لہروں کے ذریعے سے شریک ہو رہا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی خدمات ہیں جامعہ مفتاح العلوم کی، اور جو فضلاء پیدا ہو رہے ہیں اور انہوں نے آگے جا کر پھر اس دین کی اور اس علم کی خدمت کرنی ہے، یہ حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے ساری زندگی علم کی خدمت میں اور دین کی نظام کی ترویج کے لیے جدوجہد کرنے میں گزار دی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ جامعہ کی انتظامیہ نے مجھے اس تقریب میں شرکت کی سعادت بخشی، اور یہاں پر جو بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور مختلف جماعتوں کی نمائندگی بھی ہے، علاقے کے تمام معززین کی نمائندگی بھی ہے، میں ان سب کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ برادران محترم، یہ ہمارے اکابر کی جاری کی ہوئی ایک جدوجہد ہے۔ اس محاذ پر قرآن و سنت اور حدیث کے اور فقہ کے علوم کی حفاظت ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں دینی علوم کے حوالے سے آج برصغیر اور بالخصوص پاکستان نمبر 1 پر ہے۔ تمام شعبوں میں ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں، ہر لحاظ سے ہم پیچھے ہیں، یہاں تک کہ حکومت کے زیر انتظام تعلیم کا نظام بھی دنیا کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، لیکن دینی مدارس میں جو علوم ہیں، یہاں سے جو استاد پیدا ہوتے ہیں، اور یہ استاد جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو یہ دنیا میں نمبر 1 قرآن و حدیث کے علماء تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اور آج کے ان حالات میں جب ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی امتحان دیتے ہیں، مسلسل پورے بورڈ کو ٹاپ کر لیتے ہیں، اس قسم کا ذہین ٹیلنٹ شاید دنیا میں کہیں موجود ہو، لیکن افسوس کہ ہمارے ملکی نظام کے اندر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کرے ان کے دل میں اس کی قدر و قیمت پیدا ہو۔ میرے محترم دوستو، یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے حکمران قرآن و سنت سے تو ناواقف ہوتی ہی ہیں، لیکن پاکستان کے آئین اور قانون کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے حال ہی میں جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں، حال ہی میں جو قانون سازیاں کی گئی ہیں، میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بالکل قرآن اور سنت اور حدیث کی نفی کرتے ہیں۔ اس سے ان کو دینی علوم سے ناواقفیت اور قرآن کریم کے علوم سے ناواقفیت صاف نظر آ رہی ہے، ورنہ وہ اس قسم کی حماقت نہ کرتے جس طرح کے اسمبلی میں ان لوگوں نے حالیہ دنوں میں کی ہیں۔ اس سلسلے میں
میں کوئی زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا، اور نہ ہی آپ اس وقت کوئی لمبی چوڑی گفتگو کے حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ایک فورم جو مجلس اتحاد امت کے نام سے ہے، اس حوالے سے ہم تمام دینی مدارس کے مختلف مکاتب فکر کے نمائندگان اور اسی طریقے سے دینی سیاسی جماعتوں کے مختلف مکاتب فکر کے رہنماؤں کا ایک اجتماع 22 دسمبر کو کراچی میں کر رہے ہیں، تاکہ اس ساری صورتحال پر غور کیا جائے کہ ہمارا ملک کس رخ پہ جا رہا ہے، پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، اور ہمارے حکمران کس رخ پہ سفر کر رہے ہیں، یہ الٹی گنگا بہا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس ساری صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم ملک کی ترقی کے لیے سوچیں گے، ہم نے صوبوں کے اندر عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے، ہم نے چھوٹے صوبوں کے لوگوں کے حقوق کی بات کرنی ہے، ہم نے افغانستان اور ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات کرنی ہے، اور اگر کوئی مشکلات بیچ میں آ گئی ہیں تو ان مشکلات کو ہم نے دور کرنا ہے۔ جو ہمارے دوست ہیں ان کی دوستی کو مزید تقویت دینی ہے، اور جہاں پر ہمارے کچھ شکایتیں ہیں ہم نے ان شکایتوں کے ازالے کے لیے تعمیری کام کرنا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ملک کے اندر بھی بہتری لانے کے لیے اور ملک سے باہر بھی پاکستان کے امیج کو بلند کرنے کے لیے ہم نے اقدامات کرنے ہیں، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک اجتماعی رائے اس ملک میں دینی قوتیں جو ہیں وہ قائم کریں گی اور قوم کی رہنمائی کریں گی۔ مجھے یقین ہے کہ جب یہ فیصلے آئیں گے تو آپ بھی اور پورے ملک کے عوام بھی اس کی تائید بھی کریں گے، اس کی پیروی بھی کریں گے، اور اس کی حمایت میں میدان عمل میں اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے، اس میں شریک تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ شرکت کا اجر عطا فرمائے اور ان کو عزت نصیب فرمائے، اور پورے ملک کے عوام کو بہتر اور ترقی کی راہ پر گامزن فرمائے، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور پاکستان کے دوستوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ میں انہی کلمات پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے اور پاکستان کے دوستوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔